مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و السلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میں خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ باوقار علماء دین، سادات مکرمین، جملہ سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس الغریبین، جان عالمین، حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کیجئے، پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات کی شان میں کہتے ہیں، اللہ کے سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بڑی مسرت اور خوشی کا سماں ہے کہ آج کی شب پوری دنیا میں جہاں بھی عاشقان خواجہ، عاشقان عطائے رسول رہتے ہیں، اپنے اپنے طور پر
اس عظیم مرد قلندر نائب النبی کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جن کے سینے کے اندر کیڑا نہیں، نبی کی محبت یہاں بسا ہوا ہے۔ اور کیوں نہ ہو آج کی رات تو انمول اور انگنت انسانوں کی وہ نورانی جماعت اجمیری محلہ کی جانب اپنے لو کو لگا کر خواجہ کے آستانے سے یہ آواز اپنے دل کی زبان میں کہتی ہوگی کہ ہر زبان پہ یہی ترانہ ہے، ہر زبان پہ یہی ترانہ ہے، کیا مبارک یہ آستانہ ہے جس کا مشتاق یک زمانہ ہے، میرے خواجہ کا وہ آستانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کے دیوانے کہاں ہیں، کیسے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے وراول رضا مسجد کے صحن کے قریب بیٹھ کر دیوانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا کے لوگوں، ہم کسی بستی کے راجہ کی شیدائی نہیں ہیں، ہند کے خواجہ کی شیدائی ہیں۔ اور دیوانے بیٹھے ہیں، ایسے حسین انداز سے بیٹھے ہیں کہ جن کے بیٹھنے کا ایک ایک لمحہ اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہا ہے کہ پیارے خواجہ کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیشانیاں چمک رہی ہیں، سینے سے محبت کی آواز نکل رہی ہے۔ اے خواجہ، تو گیا 810 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر پھر بھی تیرے چرچے ایسے ہو رہے ہیں جیسے کل ہی تو ہم سے گزرا ہے۔ پیارے خواجہ کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، کسی انسان سے نہیں، قرآن سے پوچھتے، اے قرآن تو بتا، اللہ کے وہ محبوب بندے جو اللہ کی رضا، رسول پاک کی محبت میں رہ کر اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اوروں کو مت دیکھو، قرآن میں اللہ کا اعلان ہے وہ سچے ہیں، اور انہی کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے کلام پاک میں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ سچے کون ہے، اس تعلق سے لمبی گفتگو ہے۔ بارہا ہم نے اپنی مفتیوں سے، خطیبوں سے، عالموں سے، ذی شعور انسانوں سے سماعت کیا ہے کہ سچے کہاں پائے جاتے ہیں، کس جماعت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ایک روایت ایک صوفی کی سنیے، پھر سیرت خواجہ کی جانب ذہن کو لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے خواجہ کی شان کیا ہے، جب دیوانوں سے بات کریں گے۔ صوفی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب حضرت آدم کی تخلیق فرما دی، معبود برحق نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا، پیدائش آدم ہو گئی، تو حضرت آدم سے خدا نے کہا اے آدم، میں نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، لیکن جب وہ نکلنے لگا تو کہا مولا مجھ کو طاقت دے دے، قوت دے دے، اختیار دے دے۔ میں نے طاقت بھی دے دی، قوت بھی دے دی، اختیار بھی دے دی۔ پیارے آدم یہ کہتے ہیں کہ رب نے جب کہا تو میں نے اپنے رب سے پوچھا اے مولا کون سی طاقت تو نے شیطان کو دی ہے، اور کون سی طاقت شیطان نے تجھ سے مانگی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب نے کہا شیطان نے طاقت یہ مانگی کہ جب تو مجھ کو نکال رہا ہے، تیری میں نے عبادت کی ہے، تیری بارگاہ میں پیشانی کو جھکایا، تو مجھ کو یہ طاقت دے دے کہ میں جب جہنم میں آؤں تو تنہا نہ آؤں، تیرے بندوں کو بھی لے کر کے آؤں۔ تو اللہ نے کہا جا، میں نے طاقت دی ہے، تو میرے کچھ بندوں کو بہکا کر کے جہنم کے راستے پر لائے گا، جہنم میں ان کو داخل کرائے گا۔ تو پیارے آدم کہتے ہیں مولا
میرا دور ہوگا میں اپنے بیٹوں کو بچاؤں گا، نبیوں کا دور ہوگا ظاہری طور پر اپنی امت کو بچائیں گے، کوششیں کریں گے، رسولوں کا دور ہوگا رسول اپنی امت کو بچاتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، مگر مولا ایک دور ایسا آئے گا کہ تیرا حبیب خاتم الانبیاء بن کر کے، تیرا حبیب سید المرسلین خاتم النبیین والمرسلین بن کر کے دنیا سے تشریف لے آئے گا، تو میرے بیٹوں کو کون بچائے گا؟ اے اللہ تو نے شیطان کو طاقت دے دی ہے بہکانے کے لیے، مگر ظاہری طور پر زمین پر کوئی نبی اور رسول ہوگا نہیں، تو میرے بیٹوں کو آخر بچائے گا کون؟ کیونکہ شیطان تو بہکانے کی کوشش کرے گا، شیطان تو ڈگمگانے کی کوشش کرے گا، شیطان تو جہنم کے راستے پر لانے کی کوشش کرے گا، شیطان تو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ پیارے آدم علیہ السلام کہتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں مولا وہ شیطان ہمارے بیٹوں کو بہکا کر کے جہنم میں لائے گا، تو خدا نے کہا اے آدم روتے کیوں ہو؟ مولا میری اولاد جہنم میں آئے گی، میری اولاد جہنم کے راستے پر چلے گی، کیونکہ شیطان تو بہکانے کی کوشش کرتا ہی رہے گا۔ تو خدا نے کہا اے آدم جہاں میں نے شیطان کو طاقت دی ہے بہکانے کے لیے، وہی میں نے اپنے کچھ بندوں کو اور تیرے بیٹوں کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں وہ کون میرا بیٹا ہوگا جو شیطان کے چنگل سے میرے اپنے بھائیوں کو بچائے گا؟ تو خدا نے کہا، صوفی تحریر فرماتے ہیں، بہت لمبی گفتگو کرنے کے بعد میں کہتے ہیں وہ ایک ابن آدم ابو بکر صدیق ہوگا، وہ ایک ابن آدم عمر فاروق ہوگا، وہ ایک ابن آدم عثمان ذوالنورین ہوگا، وہ ایک ابن آدم علی مرتضیٰ ہوگا، وہ ایک ابن آدم امام حسن مصطفیٰ ہوگا، ایک ابن آدم شہید کرب و بلا پیکر صبر و رضا ہوگا، ایک ابن آدم محی الدین سبحانی غوث جیلانی ہوگا، ایک ابن آدم کہتے کہتے جا رہے ہیں تو ایک لمحہ اور آگے بولو کہ وہ صوفی تحریر فرماتے ہیں وہ ایک ابن آدم عطائے رسول چمنے فاطمہ کا مہد خون خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان ہوگا۔ گویا کہ شیطان تو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، غریب نواز اپنے بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شیطان تو بہکانا چاہ رہا ہے، غریب نماز بچانا چاہ رہے ہیں، اسی وجہ سے قرآن میں آ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اگر سچوں کے ساتھ رہوگے شیطان کے چنگل سے بچے رہوگے، سچوں کے ساتھ رہوگے شیطان کی مار سے بچے رہو۔ اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے، اگر اللہ والوں کے ساتھ رہوگے تو شیطان کے چنگل سے بچے رہوگے، اللہ والوں کے ساتھ رہوگے تو شیطان کے مار سے بچے رہوگے، اللہ والوں کے ساتھ رہوگے تو شیطان کے بہکاوے سے بچے رہوگے۔ حضرات یہ اللہ والے ہیں جو شیطان کے چنگل سے اپنے بے شمار دیوانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کی شان کیا ہے، اللہ والوں کی عظمت کیا ہے، اللہ والوں کا مقام کیا ہے، اللہ والوں کی رفعتیں کیا ہیں، اس دانی میں اپنی توجہ کو لے کر کے چلنا چاہیے۔ دیکھیے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اپنے پیارے خواجہ کا، خواجہ خواجگاہ کا، فلاح بے کسا کا، شاہ ہندوستان کا۔ آنے والے ہیں پیارے خواجہ، کہاں آ رہے ہیں پیارے خواجہ؟ آنے سے پہلے آئیے ان کے والد کی حالت کو سنتے ہیں۔ کون ہے والد جنہیں دنیا خواجہ غیاث الدین کے نام سے جانتی پہچانتی ہے؟ یہ خواجہ غیاث الدین اپنے وقت کے بہترین حافظ قرآن ہے، یہ خواجہ غیاث الدین وقت کے امام العلماء ہے، یہ خواجہ غیاث الدین مکمل مفتی کامل ہے، یہ خواجہ غیاث الدین زمانے کے اس وقت کے محدث شمار کیے جا رہے ہیں، یہ خواجہ غیاث الدین حسین ابھرتے ہوئے مفسر کی صورت میں دیکھے جا رہے ہیں، یہ خواجہ غیاث الدین مرد عوام بنے ہوئے ہیں، یہ خواجہ غیاث الدین جن کے چال کے حال کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے تھے واقعی غیاث الدین کا چلنا مدینے والے کے چلنے کی طرح نظر آتا ہے۔ غیاث الدین کا
اٹھنا مصطفیٰ کی اداؤں کو لے کر کے چلا کرتا ہے. غیاث الدین کا کھانا مصطفیٰ کی اداؤں کے سانچے میں دکھائی دے رہا ہے. یہ پیارے خواجہ غیاث الدین ہیں جو چمک رہے ہیں. لیکن ایک دن ان کی بوڑھی ماں ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا تو مجھ سے بڑی محبت اور پیار کرتا ہے, تیرے محبت میں کوئی کمی نہیں ہے, تیری خدمت میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے, مجھ سے پیار کرتا ہے بیٹا غیاث الدین, مگر بات یہ ہے کہ مجھے ابھی سکون نہیں مل پا رہا ہے, مجھے قرار نہیں مل پا رہا ہے. کہا ماں صاحبہ کس میں قرار آپ کو ہے؟ کہا ایک کام کر لو مجھ کو قرار مل جائے گا, ایک کام کر لو میرے دل کو سکون مل جائے گا. اتنا سننا ہوتا ہے. خواجہ غیاث الدین کہتے ہیں اے میری ماں باپ کو گئے ہوئے دنیا سے لمبا عرصہ ہو چکا ہے, جب سے وہ انتقال کیے میں تیری خوشی کے لیے ہر کام کرتا رہا, ہر بات کو مانتا رہا, ذرا بتا کون سا وہ کام ہے جس کام کے کرنے میں تیری خوشی پوشیدہ ہے؟ تو اتنے میں ان کی ماں یہ کہتی ہے اے میرے شہزادے غیاث الدین دیکھو میری خواہش یہ ہے کہ تم شادی کر لو, ابھی تک تم نے نکاح کو کیا نہیں ہے. کہا بس اتنی سی بات ہے؟ کہا ہاں ہاں بیٹا اتنی سی بات ہے, مگر دیکھ تو شادی تو کر لے. آپ بولتے میں نے ابھی اس نظر سے کسی کو دیکھا نہیں ہے, کسی کو جانا نہیں ہے, کسی کو پہچانا نہیں ہے. اے ماں اگر تو یہ کہہ رہی ہے تو ہی رشتہ لے کر کیا, تو ہی لڑکی کو دیکھ لے کون سے خاندان کی لڑکی ہے, اس کے چلنے کا انداز کیا ہے, اس کی سیرت کیسی ہے, اس کی صورت کیسی ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, اس کا روپ کیسا ہے, اس کے حال کیسے ہیں, اس کے قال کیسے ہیں, ساری چیزوں کو تجھے ہی جانچنا پڑے گا ماں. جس سے تو کہے گی میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کی بوڑھی ماں بستی پر نظر ڈالتی ہے, گلی کو دیکھتی ہے, کنبے قبیلے کو دیکھتی ہے, اچانک نظر پڑتی ہے سادات کے ایک حسین چشم و چراغ پر جسے دنیا حضرت داؤد کے نام سے جانتی ہے, جو ہم بلی مسلک کے بہترین علم بردار تھے. ان کے گھر کے اندر ایک شہزادی پر نظر پڑتی ہے. وہ شہزادی کوئی عام شہزادی نہیں ہے, تقویٰ طہارت کی مجسمہ ہے, وقت کی عابدہ زاہدہ قاریہ ہے, وقت کی ساجدہ راکعہ ہے, وقت کی حافظ قرآن ہے. سوچ لیا ہو تو ہوگا تو اسی بچی سے میرے بیٹے کا رشتہ ہوگا, کیونکہ جب دونوں کا سنگم ہوگا, دونوں کی ملاقات ہوگی, ایک جانب بھی راکع ہے دوسری جانب راکعہ ہے, ایک جانب ساجد ہے دوسرے جانب ساجدہ ہے, ایک جانب قاری ہے دوسرے جانب قاریہ ہے, ایک جانب حافظ ہے دوسرے جانب حافظہ ہے, ایک جانب چمکتے پیشانی والا ہے تو دوسری جانب بھی چمکتے پیشانی والی شہزادی ہے. چنانچہ رشتے کو لے کر کے پہنچتی ہے, رشتہ طے ہو جاتا ہے. کس سے رشتہ طے ہوتا ہے؟ اس شہزادی کا نام کیا ہے؟ اسے دنیا ماہ نور ام الورا فاطمہ ثانی کہتی ہے. ماہ نور یہ کون ہے؟ سرکار پیارے خواجہ خواجہ کی ہونے والی ماں ہے. رشتہ ہو چکا ہے, شادی ہو چکی ہے, سنگم ہو چکا ہے, دونوں ذاتوں کی ملاقات ہو چکی ہے. چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ بچوں کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی فضل کی بارشیں کرنے والا ہے. حسنی حسینی پھول کو کھلنے کا موقع دینے والا ہے. گلشتان فاطمہ کے کلی کو ایک بہترین خوشبو لے کر کے ملک ہندوستان کا آقا بنا کر کے بھیجنے والا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر بے سہاروں کا سہارا بنا کر کے معین الدین حسن کو بھیجنے والا ہے. چنانچہ ہوتا کیا ہے, میرے رب نے کرم فرما دیا اور حضرت ماہ نور ام الورا کی شکم میں پیارے خواجہ خواجہ کی آمد ہو جاتی ہے. آمد ہو گئی ہے. ایک دن گزرا, انتظار کر رہی ہے. دوسرا دن گزرا, انتظار کر رہی ہے. ایک ہفتے ہو گئے, انتظار کر رہی ہے. 2 ہفتہ ہو گیا, انتظار کر رہی ہے. خوشی ہوگی, کیسی خوشی ہوگی, آنے کا لمحہ ہوگا, کیسا لمحہ ہوگا, ماحول کیسے ہوں گے, ساری چیزوں کو سوچتی جا رہی ہے. چنانچہ کہتی ہے ماہ نور ایک دن میری سوچ پر ایک مہر لگ جاتی ہے, میری آرزوؤں پر ایک چھاپ لگ جاتی ہے, میرے دل کی تمناؤں پر ایک بہترین نکھار آ جاتی ہے. اے ماہ نور ام الورا وہ کون سا نکھار, وہ کون سی چھاپ لگتی ہے؟ بولتی ہے میں سوچ رہی تھی آخر آ رہا ہے, کون آ رہا ہے,
بیٹے کی شکل میں ہے یا بچی کی شکل میں ہے، یہی رانائی لے کر کے میں سوچ ہی رہی تھی، اتنے میں میری بوڑھی ساس یہ کہتی ہے، اے ماہ نور، تیرا نور اور تیرا خون آگے بڑھا ہے جو تجھ کو نانا جان سے ملا ہے، اے غیاث الدین، تیرا نور اور تیرا خون آگے بڑھا ہے جو نانا جان سے ملا ہے، ان دونوں کے ملنے سے نور ہی نور آئے گا۔ چنانچہ حضرت ماہ نور ام الورا یہ کہتی ہیں، 4 مہینے کی مدت جب پوری ہو جاتی ہے اور آنے والے شہزادے کے جسم کے اندر میرے رب نے روح کو ڈالا اور دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو ماہ نور ام الورا یہ کہتی ہے، دھڑکنیں یہ بتا رہی تھی رہنے والا پیٹ میں دل کی حرکتوں سے کچھ آوازیں دے رہا ہے، کچھ بولی آ رہی ہے، بولتی ہے ایک دن میں غور کر کے سن رہی تھی لیکن وہ سماعت میرے کانوں تک نہیں آ پا رہی تھی، خیالات آ رہے ہیں، تصورات کی دنیا سجتی جا رہی ہے کہ دل کی دھڑکنوں سے اور اس کے بعد پیٹ کی آوازوں سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ اے ماہ نور ام الورا، آخر پیٹ کے اندر سے کون سی آواز آتی ہے؟ کہتی ہے میں تحری کر رہی تھی، سوچ رہی تھی تو مجھ کو ایسا نظر آیا کہ آمنہ کا لال جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا جو میرے جد کریم ہے، تو ماں کے پیٹ کے اندر میرے جد کریم آمنہ کے لال نے یہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ جب میں نے غور کی تو انہی کا پیارا لخت جگر آنے والا معین الدین حسن میرے پیٹ کے اندر رہ کر کے کہتا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کہا اے ماہ نور ام الورا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بولتی ہیں جو عام کی ادا کو لے کر کے آتا ہے وہ عام ہوتا ہے، جو نبی دو جہاں کی ادا کو لے کر کے آتا ہے وہ ولیوں کا امام ہوتا ہے۔ پیارے خواجہ عام بن کر کے نہیں آئے بلکہ پیارے خواجہ ولیوں کے امام بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان۔ سبحان اللہ، عاشقان خواجہ کی آمد کا نورانی ایک سما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل میرے خواجہ اپنے ماں کے شکم اطہار کے اندر تھے، آج میرے اور آپ کے خواجہ اپنے مزار انور کے اندر تشریف فرما ہے۔ کل ماں نے کہا تھا بیٹا میرے شکم کے اندر کہتا جا رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول پاک کی رسالت، پیارے خواجہ خواجگاں ماں کے شکم کے اندر رہ کر کے اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ کی آمد کا نورانی منظر ہوتا ہے تو 13 رجب کی تاریخ گزر کر جب 14ویں رجب کی رات لگتی ہے تو سنگر کے لوگوں کا معمول یہ تھا کہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ وہ تہجد کی نمازوں کی بھی پابندی کیا کرتے تھے۔ تہجد کے لیے وہ لوگ اٹھے تو انہوں نے آسمان پہ سفیدی اور اجالا دیکھا، تعجب میں پڑ گئے آج ہم سب کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ اسی سوچ اور فکر میں ایک نے کہا کیسی غفلت کی نیند آ جائی کہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی، آسمان پر سفیدی آ گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ دوسرے نے کہا بھائی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا۔ تیسرے نے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہو گیا۔ جب سب کی گفتگو گلی کے اندر آگے بڑھنے لگی تو خواجہ غیاث الدین کے کانوں تک آواز پہنچی تو آپ باہر آئے اور آپ نے کہا اے گلی میں رہنے والوں کیا بول رہے ہو؟ بولتے ہم سب کے تہجد کی نماز قضا ہو چکی ہے، آسمان پر اجالا آ گیا۔ تو حضرت خواجہ غیاث الدین کہتے ہیں نہیں ابھی تہجد کا وقت گیا نہیں ہے، حضور آسمان کو تو دیکھیں اجالا ہی اجالا نظر آ رہا ہے، روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو پیارے خواجہ غیاث الدین کہتے ہیں اجالے کی کرنوں کو تو دیکھو کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا کرنیں دیکھو کہیں اور نہیں میرے گھر کی جانب جا رہے ہیں، میرے آنگن کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اے بستی کے لوگوں ابھی میں گھر کے اندر سے باہر آیا،
میری زوجہ مکرمہ، میری شریک حیات درد ذہن میں ہے، وہ اجالا وہ نور کہیں اور نہیں جا رہا ہے، آسمان سے کسی کی آنے کی خوشی بتا رہا ہے۔ ارے آنے والا جو آ رہا ہے اجالا لے کر کے آ رہا ہے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، نور ہی نور پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے جمالے جہاں آرا کی جھلک پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر کے گھر کے اندر جاتے ہیں، پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں، مولا بھیج دے ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں ملت مصطفیٰ کو بیداری ملے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں اسلام کو طاقت ملے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں قرآن کی تعلیم کا فروغ ملے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں صدیق کی صداقت کا علم بلند ہو، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں عمر فاروق کی عدالت کی گونج پیدا ہو، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں عثمان غنی کی سخاوت ناز کرتی نظر آ جائے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں علی کی شجاعت چمکتی ہوئی دکھائی دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں حسن مصطفیٰ کی پارسائی دکھائی دیتی نظر آئے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں شہید کرب و بلا پیکر صبر و رضا نے جو مشن میدان کرب و بلا میں عام کیا تھا اس کی تصویر بنتی نظر آ جائے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں ولیوں کی ولایت کی پہچان ہوتی دکھائی دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں لوگوں کے سینے میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کی گونج پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غیاث الدین پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے دعا کرتے جا رہے ہیں، اتنے میں خادمہ کہتی ہے اے خواجہ غیاث الدین پیشانی کو اٹھاؤ، آپ کے گھر کے اندر کوئی عام نہیں آیا ہے بلکہ آنے والا ولیوں کا امام آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے خواجہ آ گئے، پیدا ہو گئے خواجہ، کیسی شان سے آئے، ماں ماہ ام الورا کہتی ہیں آیا میرا نانا کی ادا کو لے کر کے آیا، سجدے میں پیشانی ہے، کہتی ہے میں نے کہا اٹھا کے دیکھوں تو کیسے ہیں، کیسا حال ہے، پیٹ میں تھے کلمہ پڑھ رہے تھے، آئے ہیں سجدے میں، کہتے ہیں میرے دل نے کہا دیکھ تو لوں کیسا نورانی چہرہ ہے، کہتی ہیں دیکھی پیشانی تو چمک رہی ہے، رخسار دیکھی تو گلاب کی طرح چمکتے دکھائی دے رہے ہیں، لبوں کو دیکھا تو پتلے پتلے پتلی پتلی کلیوں کی طرح ہے، آنکھوں کو دیکھی تو سرمگی آنکھیں ہیں، کان کو دیکھی تو بہترین دیدہ زیب نظر آ رہے ہیں، سینے کو دیکھا ہم نے تو ان کا سینہ علم نشرح لگا کی تفسیر دکھائی دے رہا ہے، شکم کو دیکھا تو بڑا سنہرا دکھائی دے رہا ہے، ران کو دیکھی تو مضبوط دکھائی دے رہے ہیں، بازوؤں کو دیکھا تو طاقت و قوت والے دکھائی دے رہے ہیں، پنڈلیوں کو دیکھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاندی میں کسی نے ڈھال دیا ہے، پاؤں کو تلووں کو دیکھا تو نانا جان کے نالین کی یاد آنے لگی، بولتی ہے میں نے گود میں لے لی، خادمہ آگے بڑھی لاؤ کپڑا لے لوں کپڑا لے لوں اور ان کے جسم کو صاف کر دوں، کہتی ہے خادمہ کپڑا لے کر کے آئی، اور جب کپڑے لے کر کے جسم کو صاف کرنی چاہیے آواز آتی ہے اس وقت کے قطبوں اور ابدالوں کی، اے ماہ نور اللہ کی بندی خادمہ کو روک دے، ان کے جسم پر کوئی صاف کرنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل صاف و شفاف حال میں آئے ہیں، پیشانی کو دیکھ ماہ نور کتنا حسین نور نظر آ رہا ہے، ماہ نور کہتی ہے لیکن میرے امام بریلی کے تاجدار، سنیت کی شان، محبت کی پہچان، حق کی چٹان اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خاموش نہ رہ سکے، دیوانوں کو انہی سارے منظروں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں خواجہ کی شان کیا ہے، بولتے ہی
پوچھنے جا رہے ہیں یا نبی اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا